بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ دوم دعوت اسلامی والی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم قواعد الصرف حصہ دوم کا سبق پڑھیں گے۔ حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد کے اعتبار سے کلمہ کی اقسام۔ تو حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعداد کے اعتبار سے کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مجرد، نمبر 4 رباعی مزید فی، نمبر 5 خماسی مجرد، نمبر 6 خماسی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کی تعریف: ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ ثلاثی مجرد کسے کہیں گے؟ وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، بلکہ اس میں جو ہے 3 حرف ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہوتا ہے۔ فعل کی مثال اور اسما کی مثال دیکھ کے بتائیں گے۔ جیسے فعل کی مثال دی نصارا، تو یہاں پر نون اور صاد اور را یہ 3 کلمے ہیں اور تینوں کے تینوں اصلی ہیں، ان کے بعد کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ اسما کی مثال: نمبر 1 مصدر اسم میں آتا ہے نصرن، نصرن میں بھی نون صاد را 3 حرف اصلی ہیں، ان کے علاوہ کوئی حرف اصلی نہیں ہے، کیونکہ مصدر بھی اسم ہے۔ اسم کی 3 قسمیں: مصدر، مشتق، جامد۔ بر وزن فاعل مشتق ناصرن، ناصرن میں بھی 3 حرف اصلی ہیں، نون صاد را، اس کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے الف تو زائد ہے، تو جب بھی مشتق دیکھیں تو مشتق سے آپ کو نہیں پہچان کرنا ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہے کہ نہیں، بلکہ اس مشتق کا فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھیں، اگر اس میں 3 حرف ہیں اور 3 حرف اصلی ہیں تو ان کو ثلاثی مجرد کہیں گے، اور اگر وہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہے ثلاثی مزید فی ہے، یعنی اس میں 3 حرف اصلی ہیں اور 1 حرف کوئی زائد ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مزید فی کہلائے گا۔ اس کے مشتقات میں کہیں پر بھی تبدیلی ہوتی رہے، تو ہمیں فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیکھنا۔ بر وزن فاعل، جامد کی مثال جیسے فرسن بر وزن فاعل، جامد بھی اسم ہوتا ہے تو فرسن بر وزن فاعل۔ ثلاثی مزید فی کی تعریف: ثلاثی مزید فی کیسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ثلاثی مزید فی وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ یہ ثلاثی مزید فی میں کیا ہوتا ہے؟ 3 حروف اصلیہ ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو سکتا ہے۔ فعل کی مثال جیسے اکرمہ بر وزن افعلا، تو اکرمہ میں کاف را میم یہ 3 حروف اصلی ہیں، ان کے علاوہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ زائدہ ہے۔ اسما کی مثالیں: نمبر 1 مصدر اکرامن بر وزن افعال، تو اکرامن میں 3 حرف کاف را میم یہ اصلی ہیں اور باقی حمزہ جو ہے یہ زائد ہے۔ مشتق جیسے مکرمن بر وزن مفعل، تو مکرمن میں کاف را میم یہ اصلی ہیں اور میم زائد ہے۔ کتابن میں کاف تا با یہ اصلی ہیں اور الف زائد ہے بر وزن فعال۔ اب رباعی مجرد کی تعریف: رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ رباعی مجرد میں صرف 4 حرف ہوں گے اصلی، ان کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہوگا۔ فعل کی مثال دے کر بتا رہے ہیں رباعی مجرد میں، جیسے دحرجہ، تو دال ہا را جیم یہ چاروں کے چاروں اصلی حروف ہیں، ان کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ بر وزن فاعل۔ اسما کی مثال یعنی اسموں کی مثالیں: مصدر جیسے دحرجتن، تو دحرجتن میں دال ہا را جیم اصلی حروف ہیں اور جو اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ یہ تا جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھنا ہے، چاہے مصدر ہو چاہے مشتق، اس کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھیں گے۔ اگر اس میں 4 حرف اصلی ہیں تو یہاں پر بھی 4 حرف اصلی ہی مانے جائیں گے۔ مشتق مدحرجن، تو دال ہا را جیم یہ اصلی حروف ہیں کیونکہ اس کا صیغہ واحد مذکر غائب جو فعل ماضی کا ہے اس میں 4 حرف ہی اصلی بتائے گئے تھے۔ مدحرجن بر وزن مفاعل، تو یہ بھی رباعی مجرد ہے۔ درہمن بر وزن فعلل، یہ بھی رباعی مجرد ہے۔ رباعی مزید فی کی تعریف: رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ
کوئی حرف زائد بھی ہو. تو رباعی مزید فی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے. فعل کی مثال جیسے تدحرجا، تو دال حا را جیم یہ اصلی حروف ہے اور تا کیا ہے؟ زائد حرف ہے بر وزن تفاعل. اسما کی مثال نمبر 1 مصدر ہے تدحرجن بر وزن تفاعل، مشتق متدحرجن بر وزن متفاعل، عنکبوت بر وزن فاعللوت. تو یہاں پر جتنی بھی مثالیں ذکر کی گئی ہیں اسما میں، یہ سب کے سب ان میں 4 حروف کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہے، تو اس لیے رباعی مزید فی کہلائیں گے، کیونکہ ان کا سب کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھیں گے. تو اگر وہ ثلاثی مزید فی ہے تو باقی اسماء مشتقات بھی ثلاثی مزید فی ہوں گے. اس کے بعد خماسی مجرد کی تعریف. خماسی مجرد کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں خماسی مجرد وہ اسم جامد جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے سفر جلن بھی ایک پھل کا نام ہے، تو اس میں سین فا را جیم لام یہ 5 کے 5 حرف کیا ہے؟ اصلی ہے، اس لیے اس کو خماسی مجرد کہیں گے اور اس کے علاوہ کوئی حرف زائد اس میں نہیں ہے. خماسی مزید فی کی تعریف. خماسی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خماسی مزید فی وہ اسم جامد جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریز پرانی شراب. اب یہاں پر یہ بتائیں گے اس نوٹ میں کہ افعال کس سے آتے ہیں اور اسما کس سے آتے ہیں. جو آپ نے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی پڑھے، تو ان میں کس سے افعال آتے ہیں، کس سے اسما آتے ہیں. تو فرماتے ہیں ثلاثی اور رباعی سے افعال اور اسما دونوں آتے ہیں. ثلاثی چاہے مجرد و مزید فی ہو، ایسے ہی رباعی چاہے مجرد و مزید فی ہو، ان سے اسما بھی آتے ہیں اور افعال بھی آتے ہیں. جبکہ خماسی سے صرف اسما آتے ہیں، افعال نہیں آتے ہیں. اب اس تنبیہ سے وہی چیز بتا رہے ہیں کہ اگر فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب جیسا ہوگا، ثلاثی مجرد ہوگا، تو باقی اسماء مشتقات بھی کیا ہوں گے؟ ثلاثی مجرد کہلائیں گے. اور اگر پہلا صیغہ ثلاثی مزید فی ہوگا یا رباعی مجرد جو بھی ہوگا، تو اس کے بقیہ تمام اسماء مشتقات بھی اسی کے حکم میں ہوں گے. فرماتے ہیں اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب چاہے ثلاثی ہو چاہے رباعی مجرد ہو، تو اس سے مشتق ہونے والے تمام اسماء و افعال بھی ثلاثی رباعی مجرد ہی کہلائیں گے، اگرچہ ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہوں. اور اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مزید فی ہے، چاہے ثلاثی مزید فی ہو رباعی مزید فی ہو، تو اس سے مشتق ہونے والے تمام اسماء و افعال بھی مزید فی ہی کہلائیں گے. ثلاثی مجرد کی مثال جیسے علمہ، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور یہ ثلاثی مجرد ہے، تو اس سے باقی جتنے بھی اسماء مشتقات آ رہے ہیں، افعال چاہے افعال مشتقات چاہے اسماء ہوں، جتنے بھی مشتق ہو رہے ہیں تو وہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے. جیسے یعلم عالم معلوم، تو یعلم میں اگرچہ یا علامت مضارع آ گئی لیکن یہ ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا. عالم میں اگرچہ الف آ گیا یہ ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا. معلوم میں میم اور واو آ گیا تب بھی یہ ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا صیغہ واحد مذکر غائب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مزید فی کی مثال جیسے اکرما سے یکرم مکرم مکرم، تو ثلاثی مزید فی اکرما صیغہ واحد مذکر غائب، تو جتنے بھی افعال اور اسما بھی اس سے مشتق ہوں گے سارے کے سارے ثلاثی مزید فی ہی کہلائیں گے. اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں. سوال: درج ذیل کلمات کی پہچان کر کے نمونے کے مطابق کالم پر کریں. یہاں پر ہمیں ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ تمرین کو حل کرنا ہے. یہاں پر پہلے ایک کلمہ دیا جائے گا، پھر اس کا وزن کیا ہے وہ بتانا ہے، پھر اس میں حروف اصلیہ کیا ہیں وہ بتانا ہے، پھر اس کلمے میں حروف زائدہ کیا ہیں وہ بتانا ہے، پھر وہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے وہ بتانا ہے، پھر وہ کلمہ ثلاثی ہے رباعی ہے خماسی ہے یہ بتانا ہے، پھر یہ بتانا ہے کہ وہ ثلاثی ہے تو ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے. اب آئیے ہم چیک کرتے ہیں. جیسے زمان لفظ ہمارے پاس، تو زمان جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے اور اس کا مادہ ہے یعنی اصلی حروف ہیں زا میم نون. زا میم نون، اس میں الف زائد ہے اور اسم فعل میں سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اور ثلاثی رباعی خماسی میں سے یہ ثلاثی ہے، اور یہ مجرد مزید فی میں سے یعنی ثلاثی مجرد مزید فی میں سے ثلاثی مجرد ہے.
اس کے بعد دوسرا لفظ ہے تناولنا. تو تناولنا جو ہے یہ تفاعلنا کے وزن پر ہے. تناولنا یہ تفاعلنا کے وزن پر ہے، اور اس میں اصلی حروف جو ہیں وہ نون واو لام ہے. کیا ہے؟ نون واو لام ہے. یہاں پر فا کلمہ سے پہلے تا زائد ہے اور فا کلمہ کے بعد الف زائد ہے، اور نا ضمیر یہ علامت مضارع، علامت ماضی ہے، علامت ماضی ہے، یا علامت ماضی کے لیے یہ کہیے علامت جمع متکلم ہے، جمع متکلم کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ تو یہ فعل ہے. کیا ہے؟ فعل ہے. اور ثلاثی رباعی خماسی میں سے کیا ہے؟ تو یہ ثلاثی ہے، ثلاثی ہے. اور مجرد ہے، مزید فی ہے. ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے. تو یہ ثلاثی مزید فی ہے. کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی ہے. اس کے بعد لفظ ہمارے پاس منصورونا، جو کہ ہو جائے گا مفعولونا کے وزن پر. منصورونا مفعولونا کے وزن پر ہے. یہ حروف اصلیہ اس کے کیا ہیں؟ نون ہے، صاد ہے، را ہے. حروف اصلیہ نون ہے، صاد ہے، را ہے. اور حروف زائدہ کیا ہے اس میں؟ تو فا کلمہ سے پہلے میم زائد ہے، اور عین کلمہ کے بعد واو زائد ہے، جو کہ علامت مفعول ہے، جو کہ علامت مفعول ہے. اس کے بعد یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ اسم ہے، کیونکہ اسماء مشتقات میں سے ہے منصور، تو یہ اسم ہوا. اب یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، تو یہ ثلاثی ہے. کیا ہے؟ ثلاثی ہے. اور پھر یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے؟ تو یہ ثلاثی مجرد ہے. کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلمات تحرنجمینا. تحرنجمینا جو ہے یہ کس وزن پر ہے؟ تفعن لیلینا کے وزن پر ہے. تفعن لیلینا کے وزن پر ہے. اب اس میں اصلی حروف جو ہیں وہ ح، را، جیم، میم ہے. ح، را، جیم، میم اصلی حروف ہیں. اس کے بعد حروف زائدہ کیا ہے اس میں؟ حروف زائدہ یہاں پر جو تا ہے وہ علامت مضارع ہے، یہ زائد ہے. اور آخر میں یا جو ہے وہ یا مخاطبہ ہے، اور نون اعرابی ہے، یہ زائد ہے. اور نون جو تحرن جمینہ میں ہے یہ باب فعل لالن سے ہے، تو یہ باب فعل لالن کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ اسم ہے، فعل ہے. کیا ہے؟ تحرن جمینہ یہ فعل ہے. رباعی ہے، ثلاثی ہے یا خماسی ہے؟ تو یہ رباعی ہے. کیا ہے؟ رباعی ہے. اب رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے؟ تو یہ رباعی مزید فی ہے. کیا ہے؟ رباعی مزید فی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے شمسن، جو کہ فاعلن کے وزن پر. شمسن کس وزن پر ہے؟ فاعلن کے وزن پر ہے. اس میں اصلی حروف شین، میم، شین ہے، یعنی جو دکھ رہے ہیں وہی ہیں. شین، میم، شین یہ اصلی حروف ہیں، اور حروف زائدہ کوئی نہیں ہے. فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ اسم ہے. اور ثلاثی رباعی خماسی میں سے کیا ہے؟ تو یہ ثلاثی ہے. ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے؟ تو یہ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے قرطبوسن. قرطبوسن یہ ہے فعللولن کے وزن پر. فعللولن کے وزن پر. اس میں اصلی حروف قاف، را، طا، با، سین ہے. قاف، را، طا، با، سین اصلی حروف ہیں. واو اس میں زائد ہے. اسم ہے، فعل ہے، تو یہ اسم ہے. ثلاثی رباعی خماسی میں سے یہ ثلاثی ہے. اب یہ ثلاثی خماسی رباعی میں سے یہ خماسی ہے. ابھی خماسی مجرد ہے، خماسی مزید فی ہے، تو یہ خماسی مزید فی ہے. کیا ہے؟ خماسی مزید فی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے اکثرو. اکثرو یہ افعلو کے وزن پر ہے. اکثرو یہ افعلو کے وزن پر ہے. اس میں اصلی حروف کاف، سا، را ہیں. کاف، سا، را. حمزہ یہ زائد ہے، جو کہ اس میں تفضیل کی علامت ہے. حمزہ یہ زائد ہے اور اس میں تفضیل کی علامت ہے. اور ثلاثی اسم اور فعل میں سے یہ اسم ہے. اسم اور فعل میں سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے، کیونکہ اسماء مشتقات میں سے ہے. اور ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے؟
تو ثلاثی ہے. کیا ہے؟ ثلاثی ہے. ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے؟ تو یہ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے متدحرجن. متدحرجن جو ہے یہ متفاعلن کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر ہے؟ متفاعلن کے وزن پر ہے. اور اس میں اصلی حروف کیا ہیں؟ اصلی حروف دال حا را جیم ہے. اصلی حروف دال حا را جیم ہے. اور اس میں تا زائد ہے فا کلمہ سے پہلے، اور میم جو ہے یہ علامتی اس میں فاعل ہو کر کے زائد ہے، یعنی اس میں فاعل کی علامت ہے یہ بھی زائد ہے. اور اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ اسم ہے، کیونکہ اسماء مشتقات میں سے اس میں فاعل ہے تو اسم ہوا. اب یہ اسم، اچھا یہ اسم ہے. اب یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے؟ تو یہ رباعی ہے. کیا ہے؟ رباعی ہے. اب رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے؟ تو یہ رباعی مزید فی ہے. کیا ہے؟ رباعی مزید فی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے متقبل. متقبل یہ ہے متفاعل کے وزن پر. متقبل یہ متفاعل کے وزن پر ہے. اس میں اصلی حروف قاف با لام ہے. اصلی حروف کیا ہے؟ قاف با لام ہے. اور اس میں جو میم ہے شروع میں یہ اس میں فاعل کی علامت ہے اور یہ زائد ہے. اور جو با کی تکرار ہو رہی ہے یعنی عین کلمہ کی تکرار جو ہے یہ بھی زائد ہے. با دوسرا والا جو ہے یہ بھی زائد ہے. اس کے بعد یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ تو یہ اسم ہے، کیونکہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل اسماء مشتقات میں ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ ثلاثی رباعی خماسی میں سے ثلاثی ہے. کیا ہے؟ ثلاثی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے؟ تو یہ ثلاثی مزید فی ہے. کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی ہے. اس کے بعد ہے لن یغسلا. لن یغسلا یہ لن یفعلا کے وزن پر ہے. لن یغسلا یہ لن یفعلا کے وزن پر ہے. اس میں حروف اصلی کیا ہے؟ غین سین لام ہے. غین سین لام یہ اصلی حروف ہیں. اس کے بعد یہاں پر یا جو ہے یہ علامت مضارع ہے اور الف جو ہے بعد میں یہ علامت تثنیہ ہے. یہ بھی زائد ہیں، یہ زائد حروف ہیں. اور اس کے بعد یہ اس میں اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ فعل ہے کیونکہ فعل مضارع ہے. ثلاثی رباعی خماسی میں سے یہ ثلاثی ہے. مجرد مزید فی میں سے یعنی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی میں سے ثلاثی مجرد ہے. اس کے بعد ہے مبعثرن لفظ. مبعثرن کلمہ جو ہے یہ مفاعلن کے وزن پر ہے. مبعثرن مفاعلن کے وزن پر ہے. اس میں اصلی حروف با عین ثا را ہے. با عین ثا را ہے. زائد حروف علامت اس میں مفعول میم ہے، زائد حرف. اور اس کے بعد یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ اسم ہے کیونکہ اس میں مفعول ہے، اسماء مشتقات میں سے ہے. ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے تو یہ رباعی ہے. اب رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے؟ یہ رباعی مجرد ہے. کیا ہے؟ رباعی مجرد ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے برقعا. برقعا یہ ہے فعللا کے وزن پر. برقعا یہ فعللا کے وزن پر ہے. اس میں اصلی حروف با را قاف عین ہے. با را قاف عین اصلی حروف ہیں. اور یہاں پر جو الف ہے یہ الف بطور تثنیہ بطور علامت تثنیہ ہے، یعنی علامت تثنیہ ہونے کی وجہ سے الف ہے، یہ زائد ہے. اور اس میں یہ فعل ہے یا حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ برقعا فعل ہے. کیا ہے؟ فعل ماضی ہے اس لیے فعل ہے. اور ثلاثی رباعی خماسی میں سے کیا ہے؟ یہ رباعی ہے. ثلاثی رباعی خماسی میں سے رباعی ہے. اب رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے؟ تو یہ رباعی مجرد ہے. کیا ہے؟ رباعی مجرد ہے. اس کے بعد ہے جعفرن. جعفرن یہ فاعلن کے وزن پر ہے. جعفرن یہ فاعلن کے وزن پر ہے. اور اس میں اصلی حروف جیم عین فا را ہیں. جیم عین فا را یہ اصلی حروف ہیں. اس میں زائد حرف کوئی نہیں ہے. زائد حرف کوئی بھی نہیں ہے.
اب اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ اسم ہے کیونکہ اس میں جامد ہے، اور اس میں جامد بھی اسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ثلاثی رباعی خماسی میں سے رباعی ہے، ثلاثی رباعی خماسی میں سے رباعی ہے۔ اب رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے؟ تو یہ رباعی مجرد ہے، رباعی مجرد ہے۔ اس کے بعد ہے لا یجتنبانی، لا یجتنبانی یہ لا یفتعلانی کے وزن پر ہے، لا یجتنبانی یہ لا یفتعلانی کے وزن پر ہے۔ اس میں اصلی حروف جیم نون با ہیں، اصلی حروف کیا ہیں؟ جیم نون با۔ زائد حرف فا کلمہ سے پہلے، فا کلمہ کے بعد تا زائد ہے جو کہ باب افتعال کی علامت ہے، اور علامت مضارع زائد ہے، اور الف یہ علامت تثنیہ ہے، اور نون یہ اعرابی یہ زائد ہے۔ باقی اس طریقے سے آپ ہر ایک کو الگ الگ کر کے بتا دیں گے تو ساری کی ساری تفتیش ہو جائے گی، یعنی اچھے طریقے سے تحقیق ہو جائے گی۔ یہ تا جو ہے علامت باب افتعال ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ فعل ہے کیونکہ فعل مضارع ہے۔ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، تو یہ ثلاثی ہے۔ کیا ہے؟ ثلاثی ہے۔ مجرد ہے، مزید فی ہے، تو یہ مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے قندیل۔ قندیل جو ہے یہ فعلیل کے وزن پر ہے، قندیل فعلیل کے وزن پر ہے۔ اس میں اصلی حروف قاف نون دال لام ہے، قاف نون دال لام یہ اصلی حروف ہیں۔ اسم ہے یا فعل، زائد حرف یہاں پر یا ہے، یا کیا ہے؟ زائد حرف ہے۔ اسم فعل میں سے یہ اسم ہے کیونکہ اس میں جامد ہے، اسم فعل میں سے کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ اس میں جامد ہے۔ ثلاثی رباعی خماسی میں سے یہ کیا ہے؟ رباعی ہے۔ کیا ہے؟ رباعی ہے۔ مجرد مزید فی میں سے کیا ہے؟ رباعی مزید فی ہے، رباعی مزید فی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے زبرجدن۔ زبرجدن یہ فاعل للن کے وزن پر ہے، فاعل للن کے وزن پر ہے۔ اس میں اصلی حروف زا با را جیم دال ہیں، اصلی حروف زا با را جیم دال ہیں۔ زائد حرف کوئی نہیں ہے، زائد حرف کوئی نہیں ہے۔ اسم فعل میں سے اسم ہے کیونکہ اس میں جامد ہے، اسم فعل میں سے کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ اس میں جامد ہے۔ اور خماسی رباعی ثلاثی میں سے کیا ہے؟ یہ خماسی ہے، ثلاثی رباعی خماسی میں سے خماسی ہے، اور خماسی مجرد ہے، خماسی مزید فی ہے، تو یہ خماسی مجرد ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔